بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا چوتھا عنوان ہے کہ سلف صالحین، بزرگان دین، صحابہ کرام وہ فتوے سے کس قدر ڈرا کرتے تھے، فتوے کو وہ ہلکا نہیں لیا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو فتویٰ دینے میں بہت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور فوراً سے فتویٰ دے دیتے ہیں، مشورہ بھی نہیں کرتے اور ڈرتے بھی نہیں ہیں، خوف خدا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہماری اس کیفیت کو تبدیل فرما دے، اور ایسی ہماری حالت ہو جائے کہ ہم فتویٰ دینے سے پہلے اور اچھی طریقے سے مشورہ کریں۔ وہ اگر سوال ایسا ہے کہ وہ مشورہ کرنے کی ضرورت ہے تو مشورہ ضرور کریں اس میں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد لے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے وہ ہم فتویٰ لکھیں۔ تو اصول افتاء و آداب جو مفتی تقی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ مبحث رابع کے اندر اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں تو بہت تفصیل کے ساتھ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ تمام واقعات و تمام اقوال لکھے ہیں کہ کس قدر صحابہ کرام اور بزرگان دین، تابعین وہ فتویٰ دینے سے ڈرا کرتے تھے۔ دیکھیں قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل اللہ یفتیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مفتی قرار دیا ہے۔ تو جب ایک آدمی، ایک مفتی، ایک عالم کہہ رہا ہوتا ہے، وہ دستخط کر رہا ہوتا ہے کہ الجواب صحیح، جواب صحیح ہے یا یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے، تو لوگ تو براہ راست اللہ رسول سے سوالات اور مسائل نہیں پوچھ سکتے، وہ تو علماء کرام کے پاس آتے ہیں، عالمات کے پاس آتے ہیں، خواتین۔ تو مرد حضرات وہ علماء سے پوچھتے ہیں اور خواتین عالمات سے پوچھتی ہیں۔ تو وہ در حقیقت وہ جو عالم یا عالمہ جن سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے پل ہوتا ہے بندوں، عوام اور اللہ کے درمیان۔ تو جب وہ کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کے نائب بن کر، اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر، اللہ رسول کے نائب بن کر دستخط کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے، علماء عالمات کو ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ کانپنا چاہیے کہ وہ کس قدر عظیم منصب کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کیا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں ابن وہاب، وہ فرماتے کہ میں نے زندگی بھر میں امام مالک رحمہ اللہ سے تقریباً 30,000 سوالات پوچھے، اور ان کے اکثر تقریباً ثلث میں، یعنی کہ 33% یا فرمایا کہ 50% جو مسائل میں امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو امام مالک رحمہ اللہ جو اتنے بڑے عالم ہیں، وہ جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو اس لیے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ صحابہ کرام تو جو ہے خصوصاً حضرات شیخین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو فوراً جب تک مشورہ نہ کر لیتے تب تک وہ آگے بات نہیں چلتی تھی، مشورہ کرتے تھے تمام مسائل کے بارے میں، بہت زیادہ کثرت سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور انسان کو دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہر بات کو لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ستکتب شہادتہم ویسألون، انسان کو، ایک عالم کو، مفتی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کو لکھا جا رہا ہے، اس کی تمام باتوں کو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں جو اس کی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر تحقیق کے، خلاصہ اس باب کا، اس سبق کا یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی جواب نہ دیا جائے۔ جب تک مسئلے کا مکمل طریقے سے علم نہ ہو، جواب نہ دیا جائے، اندازے سے جواب نہ دیا جائے، اور جو ہے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں قاعدے کی روشنی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جزیہ الگ ہوتا ہے، قاعدے کی روشنی میں الگ مسئلہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک جزیہ معلوم نہ ہو اس وقت تک جواب نہ دیں۔ اور ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب تو 2 مرتبہ میں نے حضرت سے بات سنی کہ زبانی جواب دینے سے احتراز کرنا، مطلب زبانی جواب دینے میں غلطی کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت تحریری جواب کے۔ تحریری جواب میں آدمی پوری کوشش کرتا ہے کہ تحقیق کرے اور کتابوں کو دیکھ کر کھنگال کر جواب دے رہا ہوتا ہے، لیکن زبانی جواب میں وہ بعض اوقات جو جواب دینے والا جو عالم یا مفتی ہوتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے، کبھی چل رہا ہوتا ہے، کبھی سو رہا ہوتا ہے، کبھی غصے کی حالت میں، کبھی جو ہے وہ جلدی کی حالت میں، کبھی سستی کی حالت میں، اور لوگ جب ان سے پوچھ رہے ہیں یا وہ جلدی میں کہیں جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیزیں ہیں، بچے ہاتھ میں، اور لوگ کھڑا کر کے وہ ان کو سوالات پوچھ لیتے ہیں، فون کرتے ہیں، تو اس وقت ذہن حاضر نہیں ہوتا۔ بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ انسان وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پاتا۔ تو زبانی جواب سے تو بہت احتراز کرنا چاہیے، اور اگر جواب دے بھی رہے ہیں تو اچھی طریقے سے، جب تک کنفرم نہ ہو اس وقت تک جواب نہیں دینا چاہیے۔
اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ جلد بازی نہ کریں اور اوقات کا بھی خیال رکھیں مسئلہ پوچھتے ہوئے، اور پہلے سے ٹائم لے لیں۔ ایسے نہیں کہ بغیر ٹائم لیے رات کے 2 بجے بعض اوقات مسائل وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ابھی کس حالت میں کسی اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، یا ہاتھ میں کوئی وزنی سامان ہے، یا بہت جلدی میں جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنا مسئلہ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مستفتی کے اپنے ایک آداب ہیں اور مفتی کے اپنے آداب ہیں۔ مستفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مفتی کا خیال رکھے، اور مفتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ بغیر علم کے کسی مسئلے کا جواب نہ دے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہے تو اس کا یا تو آپ کہہ دیں مجھے نہیں آتا، فلاں عالم سے معلوم کر لیں وہاں، یا فلاں ادارے سے معلوم کر لیں، کسی بڑے دارالفتہ سے رابطہ کر لیں، یا پھر یہ کہہ دیں کہ بھئی اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنا پڑے گی، مشورہ کرنا پڑے گا، مشورے کے بعد جواب دیں گے۔ اس طریقے سے اس کو کہیں، اندازے سے جواب کبھی نہ دیں۔